السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یقیناً یہ بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہوگا، اور میری آپ سے گزارش رہے گی کہ پلیز آپ حضرات اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، اس لیے کہ جو ہمارے دیش کے غیر مسلم ہیں یعنی ہندو لوگ ہیں ان کے دماغ میں یہ بات بھر دی گئی ہے، اور بہت سارے چینلز اس بات کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں، اور اسپیشلی اس میں اف ورسز بٹ ایک چینل ہے، اس نے تو بار بار یہ ویڈیو ڈالا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مکہ جو ہے یہ شیو مندر تھا پہلے، یا مکیشور کا مندر تھا، اس طریقے سے ان لوگوں نے تھمبنیلز لگائے ہیں اور بہت ساری توہینیں بھی ان لوگوں نے کی ہیں، اور تمام لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے 4 سوال ہیں اور کوئی مسلمان اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ دیکھیے ان کے پہلے 4 سوال سن لیں، میں انشاءاللہ ایک سوال کا جواب دیتا ہوا آپ کے سامنے چلا جاؤں گا، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس کو بڑے توجہ سے سنیں، اور جو بھی آپ سے بحث و مباحثہ کرے اس کو بہترین انداز میں جواب دینے کی کوشش کریں۔ ان کا سب سے پہلا سوال یہ کہتے ہیں کہ کعبے میں پہلے مورتی رکھی تھی اور وہ مکیشور مندر تھا، لہٰذا جو مسلمانوں کے نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے مورتیوں کو نکال کر باہر پھینک دیا، کہ وہاں پر ابھی بھی جو ان کے شیو ہیں ان کی ابھی مورتی وہاں پر موجود ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے سب سے پہلی بات، اگر آپ کو کعبے کا ویڈیو دیکھنا تو آپ کعبے کا ویڈیو دیکھ لیں، انسائیڈ دا کعبہ بول کے آپ کو وہاں پر ویڈیو مل جائے گا، جس میں آپ دیکھیں گے کہیں سے کہیں تک چھوٹی سے چھوٹی نظر نہیں آئے گی، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اب رہی بات یہ کہ کعبے کے اندر کیا پہلے بت تھے، تو واقعی وہاں پر 360 بت بنے ہوئے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں توڑا اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ پہلے سے کعبہ جو تھا وہ صرف اللہ رب العزت کا گھر ہی تھا، اس کے اندر یہ بت وغیرہ نہیں تھے، لیکن کچھ جاہلوں نے کیا کیا، اپنی جہالت کی بنا پر وہاں پر مورتیاں رکھ دیں، اور جب جو ہے اسلام کا غلبہ ہوا تو اسلام کے غلبے کی بنا پر چونکہ یہ بالکل غلط ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مورتیوں کو نکال دیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو کسی بھی آکار میں نہیں آپ لا سکتے، وہ نراکار ہے، اس لیے ساری مورتیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا اور اس کو اللہ کا پاک گھر بنا دیا گیا۔ اور یاد رکھیں یہ کعبۃ اللہ آپ کا نہیں بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، تو لہٰذا اس کو ہندو مندر کہنا یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ اور میں بتا دوں دیکھیے یہ تو ان کے لیے بڑے شرم کی بات ہے اور ڈوبنے کی بات ہے کہ آپ ہندوؤں کے چاروں وید، رگ وید، ارتھو وید اور شام وید، یجر وید، آپ ان کے چاروں ویدوں میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے ویدوں کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ مورتی پوجنا یہ بہت غلط کام ہے، اور جو بھی مورتی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ اندھکار میں چلے جاتے ہیں اور وہ مطلب گمراہ ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی عقیدہ نہیں رہتا، صاف لکھا ہوا ہے۔ جب آپ کے دھرم کی پستکوں میں اور کتابوں کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ مورتی پوجنا غلط ہے، تو پھر مکے میں رکھی ہوئی مورتیوں کو تم اپنا کیسے کہہ سکتے ہو؟ تمہارے لیے بڑے شرم سے ڈوبنے کی بات ہے۔ پہلا سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جب جاتے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے تو وہاں پر بغیر سلا کپڑا پہنتے ہیں سفید کا، جو ایک اپنے اوپر بدن پر لگاتے ہیں اور ایک اس کو تہمن کی طرح باندھ لیتے ہیں۔ یہ بھی ہماری طرح کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لوگوں میں بھی اس طریقے کے کپڑے پہننے والے آپ کو مل جائیں گے۔ اب میں اس کا جواب آپ کو پیش کر دوں، دیکھیے یہ لوگ جو ہے بھگواداری کپڑے پہنتے ہیں اور مسلمان سفید کپڑے پہنتا، اور جانتے ہیں سفید کپڑے پہننے کی وجہ کیا ہے؟ سفید کپڑے پہننے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اس کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو ایک دن یاد رکھنا آج تم نے ایسے کپڑے پہنے جو بغیر سلے ہیں اور تمہارے بدن پر اس کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا موجود نہیں ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تمہارا انتقال ہو جائے گا اور تمہیں انہی 2 کپڑوں کے اندر یا 3 کپڑوں کے اندر جو ہے دفنا دیا جائے گا، اس وقت تمہارے کپڑوں میں پاکٹ تک نہیں ہوگا، اور جب پاکٹ نہیں ہوگا تو دنیا میں تم جو خزانے جمع کر رہے ہو، سونے جمع کر رہے ہو، یہ کس لیے کر رہے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اس کی خواب اور غفلت سے جگانے کے لیے ان کو یہ کپڑا پہنایا جاتا تاکہ ان کو اپنا کفن یاد آ جائے، اور جب ان کو اپنا کفن یاد آئے گا تو پھر وہ انسان گناہ نہیں کرے گا، اس لیے ان کو یہ کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد تیسرا سوال ان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک شیو لنگ موجود ہے جس کی مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہندوؤں میں سب سے زیادہ غلط فہمی پھیلا دی گئی ہے کہ وہاں پر شیو لنگ ہے، اور جیسے ہمارے یہاں پر کالا پتھر ہوتا ہے اس کو شیو لنگ کہتے ہیں، ایسے وہاں پر بھی ایک کالا پتھر اس کو شیو لنگ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ شیو لنگ نہیں ہے بلکہ یہ حجر اسود یا پھر سنگ اسود ہے، اور یہ وہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں اتارے گئے تھے تو آپ اپنے ساتھ ایک پتھر لائے تھے جو کہ بہت خوبصورت تھا اور بہت سفید کلر کا تھا، لیکن جب سے لوگوں نے اس کو چومنا شروع کیا اور چومتے چومتے اس کا کلر جو ہے اس نے انسانوں کے گناہوں کو چوس لیا اور وہ کالا ہو گیا، تو اس کو شیو لنگ کہنا یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، مسلمان اس کی عبادت نہیں کرتا
بلکہ اس کو چومتا ہے، اور چومنے اور پوجنے میں بہت فرق ہے۔ انسان اپنی اولاد کو چومتا ہے، اپنی بیوی کو چومتا ہے، تو لہٰذا اس کو آپ پوجا تو نہیں کہہ سکتے، وہ چومنا الگ ہوتا ہے۔ اور خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پاک موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا، اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ تجھے میرے نبی نے چوما ہے، بس اور کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کعبۃ اللہ کے سامنے ہم جو نماز پڑھتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، نہیں، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ جو کہتا کہ ہم کعبے کی، وہ بھی ایک عمارت بنی ہوئی ہے اور اس کے سامنے سب لوگ سجدہ کیوں کرتے ہیں، یہ جہالت ہے۔ یاد رکھیں، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ کعبے کا جو رب ہے اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کعبے کو ہی کیوں سجدہ کیا جاتا ہے، تو سب سے بڑی بات یہ، جب میپ بنانے والوں نے میپ بنایا اور پوری دنیا کے نقشے کو دیکھا تو پتہ چلا کہ جب ہم لوگ ساؤتھ سے دیکھتے ہیں تب بھی کعبہ بیچ میں نظر آتا ہے، نارتھ سے دیکھتے ہیں تو بھی کعبہ بیچ میں نظر آتا ہے، مطلب کہیں سے بھی دیکھ لیں تو آپ کو کعبہ بالکل بیچ میں نظر آئے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کعبے کو اپنا گھر کہا، کعبۃ اللہ کو ایک ڈائریکشنز بتایا تاکہ سارے مسلمانوں کے اندر یکجہتی اور یونٹی ہو اور وہ سب ایک ہی طرف پڑھیں۔ ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو ہر مولوی الگ کہتا، کوئی کہتا پورب کو پڑھو، کوئی کہتا پچھم کو پڑھو، کوئی کہتا دکشن کو پڑھو۔ اسی لیے سارے مسلمانوں کو یکجا ہونے کے لیے اور یونٹی کے لیے ایک کعبے کی طرف عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو لہٰذا ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے بلکہ کعبے کا جو رب ہے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہندو گنگا ندی کے پانی کو بڑا پوتر سمجھتے ہیں، ایسے ہی مسلمان جو ہیں وہ آب زمزم کو بڑا پوتر سمجھتے ہیں، تو لہٰذا ان میں کہیں نہ کہیں یہ ہندوؤں سے سیکھا ہوا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی یہ غلط فہمی ہے، یہ کسی ندی کا پانی کو اب پوتر سمجھتے ہیں، لیکن ہم کسی ندی سے نکلے ہوئے پانی کو پوتر نہیں سمجھتے، بلکہ یہ وہ قدرتی پانی ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی اور آپ نے اپنی ایڑیوں کو رگڑنا شروع کر دیا تو آپ کے قدموں سے، آپ کے پیروں کے رگڑنے سے اللہ نے زمین کے اندر سے ایک چشمہ نکالا اور اسی چشمے کو آج آب زمزم کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ پانی ہے جس کو سائنٹسٹ لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے سرچ کیا تو پتہ چلا کہ ایسا پانی جو زمزم ہے، ایسا پانی پوری دنیا کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے اندر ایسی کوالٹی ہیں اور ایسی خاصیتیں ہیں کہ وہ ہر مرض کی شفا ہے اور ہر مرض کے لیے کام میں آتا ہے۔ اور آج تک کروڑوں لیٹر نکل گیا لیکن آج تک جو ہے آب زمزم کا کنواں ایک بار بھی نہیں سوکھا۔ یہ سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑا اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ لہٰذا ہندو سے گزارش ہے کہ ایسی جھوٹی افواہیں نہ پھیلائیں، اور یاد رکھیں مسلمانوں کے اندر، اسلام کے اندر مورتی پوجا کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ، اس سے انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ اور مشرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ میں سارے گناہ گاروں کو معاف کر سکتا ہوں مگر میں بت پرستی کو اور شرک پرستی کو کبھی معاف نہیں کروں گا، مورتی پوجا کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو مسلمان جس کو منع کرتا ہے پھر کعبے میں جا کے وہی کام کرے گا، بتائیے عقل ہے کیا؟ مطلب تمہارے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ بدتمیزی بند کریں۔ اور ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے شیولنگ موجود ہے، ہندوؤں کے جو آستھا اور عقیدہ ہے اس کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ جہاں پر شیولنگ ہوتا ہے وہاں پر ان کی ماں پاروتی کا انگ بھی استھاپت کر دیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکے بازی ہے۔ اس سے واپس آئیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔